مفتی صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نکاح کسی عالم دین سے ہو، البتہ گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی کر لو، اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ آپ علماء کے فضائل پر کوئی ویڈیو بتا دیجئے تاکہ میں یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو دکھا سکوں اور عالم سے شادی کرنے کے تعلق سے ان کا مزاج بنا سکوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میری بہن، اگر آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، بے دین نہ ہو، دیندار ہو، آپ نکاح کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے قابل ہیں کہ اس فتنوں کے دور میں ایک لڑکی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں عالم دین سے شادی کروں گی، تو اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کی اس خواہش کا جو ہے نا خیال کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کل کے اس دور میں فتنوں کا دور ہے، اور نئی تعلیم، جدید تعلیم کے اندر ایسا مزاج ہماری بچیوں کا بن چکا ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے کسی داڑھی والے کا رشتہ آیا ہے، کسی دیندار لڑکے کا رشتہ آیا ہے، فوٹو وغیرہ بھی اگر ان کے پاس ہاتھ میں آ جائے نا تو وہاں دیوار میں پھینک کے مارتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ہیرو ٹائپ لڑکا چاہیے، ہمیں عالموں سے یا دیندار لوگوں سے شادی کرنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو اس فتنوں کے دور میں اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کسی عالم سے نکاح کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس تعلق سے میں چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں، آپ ان کو یاد رکھیں، آپ کے گھر والے بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل عالم جو ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنے کے فائدے بھی ہیں، بہت فائدے ہیں۔ نمبر 1، عالم جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باپ ساری زندگی کماتا ہے پھر بیٹی کی شادی کرتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، دین پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس قسم کے ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ لیکن علماء دین جو ہوتے ہیں، علماء دین اس قسم کے وہ مطالبات نہیں کرتے اور اس قسم کی باتیں ان کی زبانوں پر نہیں آتی، لہٰذا وہ اپنی بیویوں کو بس شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نکاح کر کے بیاہ کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء جو ہوتے ہیں ان کو اپنی بیویوں کے حقوق کا، کیونکہ ہر ایک کے حقوق کا خیال ہوتا ہے تو بیویوں کے حقوق کا بھی خیال ہوتا ہے، اور اس حقوق کے خیال کی وجہ سے وہ کبھی بھی بیویوں کی حق تلفی نہیں کرتے، کبھی بھی ان پر جو ہے نا اس قسم کا بوجھ نہیں ڈالتے جو شریعت نے ان کے اوپر نہیں ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے گھروں کے اندر کبھی بھی کلیش، لڑنا جھگڑنا، چیخنا چلانا، نہ آس پڑوس کے لوگوں کو اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں علماء کے گھروں سے، نہ اطراف کے لوگوں تک اس قسم کی باتیں پہنچتی ہیں کہ علماء کے گھروں میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ جو عالم ہوتا ہے یہ اپنی بیوی کا گھر کے کام میں، کچن کے کام میں، کھانا بناتے ہوئے، برتن وغیرہ دھوتے ہوئے، یقین مانیے کہ یہ ان چیزوں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خواتین کا جو ہے نا گھر کا جو کام کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، خواتین جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کا حکم دیا ہے، تو عالم اس بات کو سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین جو ہے وہ اپنی گھر والی کو پردے میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بے پردہ خاتون شیطان کا نوالا ہے، لہٰذا اس سے اس خاتون کی عزت کی، اس کے ناموس کی حفاظت رہتی ہے، دنیا اور آخرت کی اس کو فکر رہتی ہے عالم دین کو کہ میری اور میری بیوی کی دنیا اور آخرت دونوں صحیح رہیں، تو لہٰذا وہ دینی تعلیم اور دینی جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس کو بنا کے رکھتا ہے، گھر والی کو بھی دینی واقعات بتاتا رہتا ہے، دینی اس کا مزاج بناتا رہتا ہے، تاکہ اس قسم کی باتوں سے دونوں کے دنیا اور آخرت صحیح رہے۔ اچھا، ایک چیز اور، وہ یہ کہ یہ جو علماء کی بیویاں ہوتی ہیں نا، جیسے علماء کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا ایک بڑا منصب ہوتا ہے، لوگ معاشرے کے اندر ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے بالکل ہو بہو اس کی بیویوں کا، جو عالم کی جو بیوی ہوتی ہے نا، اس کا بھی جو مقام ہوتا ہے وہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے، ایک خاص عزت ان کو ہوتی ہے۔ علماء کبھی بھی اپنی بیویوں پر جلدی غصہ نہیں ہوتے، بلا بات پر غصہ ہونا، کبھی کسی ناجائز، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا آج کل، ذرا سا بیچاری بیوی کھانے میں نمک تیز کر دے تو اسی بات کے اوپر طلاق دے دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کلیش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے علماء کے گھروں سے اس قسم کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملتی۔ کبھی بھی علماء دین جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ان پر زیادتی کرنا، بلا وجہ ان کو پریشان کرنا، اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہوتی۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ عالم دین نہ تو کنجوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے کو جمع کر کے کھینچ کے رکھے، بیویوں کو گھریلو جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا بھی پیسہ نہ دے، اور نہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ فضول خرچ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ پیسہ خرچ کر دے کہ کل کلا کو جو ضروری معاملات ہیں تو بیوی بیچاری ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے کہ اب گھر کے خرچے کہاں سے لاؤں۔ لہٰذا یہ معتدل مزاج ہوتے ہیں، پیسہ جو ہے وہ درمیانی حساب سے خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے گھر کا جو فائنینشلی جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ عالم دین جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اپنے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لاتے، جھوٹ بول کر کے کسی سے پیسہ لے لیا، سود کا پیسہ لے آئے، اللہ حفاظت فرمائے، جوا کھیل کر آ گئے۔ جب بھی ان کے گھر میں کمائی آتی ہے وہ حلال کمائی ہوتی ہے، وہ برکتوں والی ہوتی ہے، اور اس سے ان کے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت سے یہ بھی یاد آیا کہ عالم دین اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ان کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کا جو ہے نا ایک بہت اچھا اسٹیٹس ہوتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور
وہ یہ کہ کبھی بھی عالم دین اپنی گھر والیوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. آپ کبھی بھی اس طریقے کے معاملات نہیں سنیں گے کہ کسی عالم دین نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور باہر اس کا کوئی اللہ حفاظت فرما کو غلط تعلق تھا، جس کے نتیجے میں علماء کے یہاں طلاق کی ریشو بھی نہ کے برابر ہے. علماء کے یہاں طلاق کے معاملات نہیں آتے کہ کسی عالم نے اپنی بیوی کو رکھ کر طلاق دے دی ہو. اس قسم کی خبریں آپ کو نہ کے برابر سننے کو ملیں گی. چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دین کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے.